میرے بڑے بھائی محترم جناب بابا صاحب، امتیاز علی صاحب، والد پٹھان صاحب، جناب عاصم صاحب اور دائز پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شکر گزار ہوں محترم جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آ کر اس تاریخی گراؤنڈ سے آپ تمام کے سامنے اپنی دل کی بات رکھ سکیں۔ میرے عزیز دوستوں، ابھی ہم نے 1 منٹ کی خاموشی منائی جو دہشت گرد حملہ پلوامہ میں ہوا، جس میں ہمارے وطن عزیز کے 40 سے زائد CRPF کے ذمہ داران کی موت ہوئی۔ میں شروعات میں اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت اس ملک کے شہری کے میں اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا راز تعلق پاکستان سے ہے، اور اس کا ذمہ دار پاکستان کی حکومت، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ISI کے پروگرام اور پلان کے تحت یہ حملہ ہوا۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات نہ صرف یہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں جو انسانی سمندروں کا ایک مجمع موجود ہے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اگر اللہ نے میری آواز میں طاقت دی تو شاید پاکستان کے ان دہشت گردوں کو بھی میری آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی کہ جو لوگ، جو تنظیم جس نے ہمارے ملک کے 40 لوگوں کو مار کر اس کی ذمہ داری قبول کی، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جیش محمد نہیں، تم جیش شیاطین ہو۔ جو جیش محمد ہے، محمد کا سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی کسی انسان کو نہیں مارتا، وہ انسانیت پر رحم کرتا ہے، اور یہ جیش شیاطین ہے، یہ جیش ابلیس ہے، اور مسعود اظہر تو مولانا نہیں، تو شیطان کا شاگرد ہے۔ یہ لشکر طیبہ نہیں ہے، یہ لشکر شیاطین ہے، اور ہم پاکستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو پیغام آپ ہندوستان کو دینا چاہتے ہیں وہ مت دیجیے۔ آپ نے شروعات کی ہے، یہ پہلا حملہ نہیں ہے، پٹھان کوٹ بھی ہوا، پوری بھی ہوا، اب پلوامہ ہوا، اور ہم ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو بتانا چاہتی ہیں کہ اب آپ اپنے چہرے سے یہ معصومیت کا نقاب نکال کر پھینک دیجئے۔ ٹرمپ شاید آپ کی بات کا بھروسہ کر جائے، مگر ہم اس کا بھروسہ نہیں کر سکتے۔
نہ ہم ٹرمپ کی بات کا بھروسہ کر سکتے، نہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات کا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ہم ہندوستان کے مندروں سے آواز اور گھنٹی کی آواز روک دیں گے۔ میں پاکستان کے اس وزیر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستان کو نہیں جانتے۔ جب تک ہندوستان کا مسلمان زندہ ہے، مسجد سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مندر سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی، گرجا گھر سے بھی آواز آئے گی، گرودوارا سے بھی آواز آئے گی، بودھ مذہب کے لوگ اپنے مذہبی نغموں کو پڑھیں گے۔ یہ ہندوستان کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔ تم مر بھی جاؤ گے، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، مگر ہندوستان میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے، جس کو پڑوسی ملک حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس ملک میں وہ طاقت کہ آج یہاں پر ہما قسم کے لوگ رہتے ہیں مگر مل کر رہتی ہیں۔ یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ہیں، اسی لیے ہم اس جلسے کو کر رہے ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے، مگر جب وطن کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہ جو مسئلہ ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر ٹرمپ جا رہے ہیں، تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ان کی اہمیت نہیں بڑھے گی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو خیرات ملی، 1 ارب کا بادشاہ اگر ان کو خیرات کیا تو انہوں نے سمجھا کہ چلو 8 دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم ہم پر تانا مارتے ہو۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم اس بات کو بھول جائیں کہ بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم سنو، میں تم کو سنا رہا ہوں، اگر میری بات تمہارے ISI کے لوگ تم کو پہنچائیں تو سنو۔ ہم مسلمانوں نے اسی ممبئی شہر میں محمد علی جناح تھے، ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا۔ جناح بمبئی چھوڑ کر چلے گئے، ہم ہندوستان میں آج بھی آباد ہیں۔ کیوں آباد ہیں؟ کیونکہ ہم نے حاجی علی کی اس درگاہ کو سمجھا کہ یہ ہماری آستانہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اسی لیے ہم نے ہندوستان کو اپنایا، اور یہ لوگ بار بار ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ